الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. محترم امیر جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں اقبال سر حفظہ اللہ، دیگر بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارا درس بریق الجمان کے حوالے سے جو جاری تھا، اس ضمن میں کہ الوہیت میں شرک کی کیا شکلیں اور قسمیں ہیں، اور اس تناظر میں ایک بہت اہم بحث جاری تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کا فیصلہ ماننا، ان کے مقابلے میں کسی اور کو قانون یا شریعت بنانے والا جاننا، ان کے قانون اور شریعت کے مقابلے میں کسی اور کے بنائے ہوئے اصول، ضابطے اور قانون کو بہتر سمجھنا، یہ شرک اکبر ہے، چھوٹا نہیں بڑا شرک ہے، ملت سے خارج کر دینے والا شرک ہے. اور اس ضمن میں فتح المجید کے حوالے سے اس میں جو باب تذکرہ کیا گیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال اور حرام میں اس کے برخلاف علماء اور عمرہ کی باتوں کو ماننا، علماء کے فتوے اور قول و اجتہاد کو، عمرہ کے احکامات اور قانون کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے برخلاف ماننا، یہ شرک ہے، کفر ہے، دین سے خارج کر دینے والا ہے. اس ضمن میں بعض نصوص کا تذکرہ اور اس کی کچھ تفصیلات میں نے فتح المجید کے حوالے سے پچھلے باب میں ذکر کی تھی. اسی تناظر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ذکر کیا کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو حدیث کو اور اس کی سند کو جان لیتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ قابل قبول حدیث ہے، اس کے باوجود حدیث کو چھوڑ کر وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں. ایک واقعے کے پس منظر میں یہ بات انہوں نے کہی تھی. اسی تناظر میں بعض نصوص کا تذکرہ کر کے صاحب فتح المجید نے نتیجے کے طور پر ایک بات کہی کہ اس لیے جو شخص اپنے ذات کا بھلا چاہتا ہے، وہ جب علماء کی کتابوں کو پڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو مجتہد فی المذہب بھی کہلاتے ہیں علماء میں سے، ایسے علماء جو ائمہ کرام کی اقوال کا تتبع اور جستجو کر کے دین مسلک کا فیصلہ کرتے ہیں، احکامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کی رہنمائی کرتے ہیں. تو علماء کے لیے خاص طور سے یہ ضروری ہے کہ جب وہ کسی قول کو ائمہ کرام کے باتوں اور اجتہادات پر نظر ڈالے تو ان کی دلیلوں کا بھی ذکر کرے. جس مذہب کی طرف وہ نسبت کر رہا ہے، حنفی مسلک، شافعی مسلک یا فلاں اور فلاں مسلک، تو اب جو قول پیش کر رہا ہے کہ شریعت میں اس چیز کا یہ حکم ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، تو اپنی بات کے لیے دلیل کا ذکر، دلیل کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو. لیکن میں یہاں ضمناً تذکرہ کروں کہ ہمارے یہاں جو مروج تقلید ہے، جس کا التزام بڑی شدت سے کھینچتان کے ضروری قرار دیا جاتا ہے، جبکہ نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے کہ صرف ایک آدمی کی ساری باتوں کو مانا جائے، اس کی تحقیق اور تتبع نہ کیا جائے کہ وہ قرآن و حدیث کی دلیلوں کے موافق ہے یا نہیں، دوسرے تمام اقوال کو، تمام علماء کی باتوں کو اس کے مقابلے میں چھوڑ دیا جائے. اہل علم کہتے ہیں، علامہ ابن قیم کے اعلام الموقعین دیکھیے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دنیا میں کوئی عالم نہیں کہتا کہ پوری امت کے صرف ایک عالم اور امام کی بات کو آپ پکڑ لیں یا اس کی شخصیت کو پکڑ لیں، باقی ان کے مقابلے میں سارے ائمہ کی بات کو رد کر دیں، سارے تابعین کی، تبع تابعین کی، صحابہ کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور قرآن کے فرامین کو بھی اس کے مقابلے میں رد کر دیں، تعویل کریں، منسوخ قرار دیں. ایسا کوئی ایک امت کا ایک عالم بھی اس کو جائز نہیں کہتا. لہذا ضروری ہے کہ جب مسائل کا استنباط ہو، ایک ہی مسئلے میں کئی اقوال ہوں، تو غور کیا جائے کہ دلیل کا کہ سے قریب تر کون ہے، دلیل کے موافق کون ہے. جو بات، جو قول اور جو اجتہاد
دلیل کے مطابق ہے اسے اختیار کیا جائے. اگر ائمہ کرام سے کسی اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے تو غلطی کے باوجود انہیں ثواب ملے گا جیسا کہ حدیث میں ہے. ہاں اگر وہ درست کرے گا تو دوہرا اجر اور اگر غلطی کرے گا تو کہرا اجر. لیکن اگر ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے اجتہاد میں خطا کی ہے, ان کا اجتہاد قرآن حدیث سے معارض ہے, مخالف ہے, تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے قول کو اختیار کریں. یہ دین کی ایک دم صاف ستھری اور سیدھی سادھی تعلیم ہے. لیکن اس تعلیم کو ماننے سے انکار کرنے کے لیے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں کی کتابیں سیاہ کی جاتی ہیں, مناظرے ہوتے ہیں, معلوم نہیں کیا کیا بحث مباحثے. اور جو لوگ تقلید اس بنیاد پر کرتے ہیں, اس دعوے پر کہ ہم قرآن حدیث کو سمجھتے نہیں, وہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر امام کی بات ماننا ہے, اس کو ضروری قرار دینے کے لیے قرآن حدیث سے دلیلیں کھینچ کے نکالتے ہیں. قرآن حدیث انہیں سمجھتا نہیں اس لیے تقلید کرتے ہیں, لیکن تقلید کرنا چاہیے اس میں قرآن حدیث سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگوں کو بتانے کی, جبکہ ان سے یہ باتیں ثابت نہیں ہوتی. ہاں میں نے اس سے پہلے اس کی کچھ باتیں بیان کی ہیں. ہاں آگے انہوں نے یہ کہا کہ لہذا ضروری ہے کہ آدمی عالم, خاص طور سے علماء, ائمہ کے کلام میں غور و فکر کرے اور صحیح مسائل کو جاننے, اس کو ذہن میں مستحضر رکھنے کے لیے پوری اپنی کوشش کو صرف کریں تاکہ خطا سے ثواب کو الگ کر سکیں, صحیح کو غلط سے جدا کر کے صحیح کو قبول کریں. ہاں اور یہ کام ان دلیلوں کی روشنی میں ہو جس سے ہر صاحب مسلک, صاحب قول اور صاحب اجتہاد نے استدلال کیا ہے. ہاں وَيَعْرِفُ بِذَلِكَ مَنْ هُوَ أَسْعَدُ بِالدَّلِيلِ مِنَ الْعُلَمَاءِ. اس غور و فکر کرنے سے, تحقیق کرنے سے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, آسانی سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ علماء اور ائمہ میں سے کس کی بات دلیل کے زیادہ قریب ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے, ہم تو مجتہد نہیں ہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے. ایسا کہنے والے اہل علم نے بیان کیا کہ قرآن و حدیث کو چلیپا, معمہ اور الجھن والا قرار دیتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے, تو اللہ کی بات سچی ہے یا آپ کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ صحابہ کو سمجھایا, جو امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کے طور پر آپ نے پیش کیا اور اللہ نے اسے محفوظ بنایا, تو اللہ نے بلا وجہ محفوظ بنا دیا قرآن و حدیث کو. ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کو. یہ مقلدین جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ یا اس کی اتباع نہیں کرنی ہے, اماموں کی بات ماننی ہے, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کرام کی باتوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, جیسا کہ قرآن و حدیث کی حفاظت کا ذمہ قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ اللہ نے گارنٹی لی ہے, ضمانت دی ہے. کیا ائمہ کی باتیں بھی محفوظ ہیں؟ اب قرآن و حدیث کو اللہ نے محفوظ رکھا کس لیے؟ قیامت تک لوگوں پر حجت قائم ہو, دلیل قائم ہو, لوگ اس سے روشنی اور ہدایت حاصل کریں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں روشنی اور ہدایت نہیں ہے, اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں, تو اس کا مطلب یہ کہ بلا وجہ اللہ نے کہا ہے قرآن حدیث کو مضبوط پکڑو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر اللہ نے حفاظت بھی اس کی جبکہ اس کو سمجھنے میں اور پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے ہم کو. ظاہر سی بات ہے کوئی صاحب ایمان اور بلکہ صاحب عقل, موٹی عقل والا بھی یہ بات صحیح نہیں مان سکتا. چنانچہ معلوم ہوا کہ آدمی کو دلیل کی بنیاد پر باتوں کو ماننا چاہیے. یہ بات کہنے کے بعد صاحب فتح المجید نے ایک روایت کا ذکر کیا. اس معنی کی بہت سی حدیثیں ہیں جن کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. آگے انہوں نے ایک بات کہی کہ روایت کو نقل کر کے کہ قرآن حدیث کا اتباع لازم ہے. اس کے بعد کہا کہ ائمہ رحمہ اللہ, یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے بیان کی کہ ائمہ نے, امامان دین نے جو ہے بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتی. ان لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کی. امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, امام سفیان ثوری, اسحاق بن راہویہ, امام اوزاعی رحمہم اللہ, اللہ سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے. ان لوگوں نے کوئی کوتاہی غلطی نہیں کی. انہوں نے صاف صاف بیان کر دیا بل نہ ہو ان تقلیدہم اذا استبانت السنہ, بلکہ انہوں نے اپنی تقلید سے منع کیا خاص طور سے جب سنت اور حدیث, رسول کا طریقہ اور آپ کی تعلیم واضح ہو جائے. آگے کہہ رہے ہیں کیوں؟ لعلمہم, ان کے یہ جاننے کی وجہ سے. کیوں انہوں نے منع کیا کہ میری بات کو پکڑو مت, قرآن حدیث کو پکڑو, یا آگے ان کے اقوال آ رہے ہیں میری بات قرآن حدیث سے ٹکرائے تو میری بات چھوڑ دو, ایسا کیوں کہا؟ لعلمہم ان من العلم شیئا لم یعلموا, ان کے اس بات کو جاننے کی وجہ سے, یعنی وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قرآن حدیث کے علم میں بہت ساری چیزیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں
جسے وہ نہیں جان سکے، دلیلیں ان تک نہیں پہنچ سکی. وقد یبلغ غیرہم، اور ممکن ہے کہ جو چیز مجھ تک نہیں پہنچی ہے وہ دوسرے تک پہنچی ہوگی. امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد کے استاد ہیں. وہ امام شافعی امام احمد سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی حدیث آئے جو میرے پاس نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ استاد ہیں، تو اس زمانے میں استاد شاگرد سے جب اجازہ وغیرہ لیتا تھا تو جتنی حدیثیں استاد کے پاس ہیں وہ ان سے سن لیتا تھا، ان کی تعلیم لیتا تھا، ان کو یاد کر لیتا تھا، لکھ لیتا تھا. تو گویا امام شافعی بھی جان رہے ہیں کہ میرے پاس جو حدیثیں میں نے امام احمد بن حنبل کو تعلیم دے دی. اب کہہ رہے ہیں امام شافعی کہ اگر کوئی حدیث آپ کے پاس ایسی آتی ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو آپ مجھے اس سے باخبر کریں، وہ کوفہ کے راوی کی ہو، حجاز کی ہو، یا کسی اور علاقے کی ہو. حدیث رسول اگر میرے پاس آپ کے پاس کوئی ایسی آتی ہے جو میرے علم میں نہیں ہے تو مجھے بتائیں، میں اسی کو اپنا مسلک و مذہب بناؤں گا. استاد شاگرد سے کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس زمانے میں حدیثیں بکھری ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنن اور روایات کو حاصل کرنے کے لیے مختلف علماء، روات حدیث اور جانکار لوگوں تک سفر کرنا پڑتا تھا. آج کی طرح، یا جو بعد میں اس دور کے کچھ بعد میں مدون ہو گئی، اس وقت اس طرح مدون نہیں تھی. مدون تھی بھی تو کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. صحابہ کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی گئیں، تابعین کے زمانے میں بھی لکھی گئی، لیکن یہ بکھری ہوئی تھی مختلف شخصیات کے پاس. ہاں، امام ابن جریج، امام مالک رحمہ اللہ سب سے پہلے جنہوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے مدون کیا، اور پھر وہ بھی مکمل نہیں تھی. اس کے بعد میں جب ان کے شاگردان کا دور آیا، امام شافعی، پھر امام احمد، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں. دیکھیے، تین ائمہ کا سلسلہ تو یہی قائم ہو گیا امام بخاری امام مسلم کے پاس. امام مالک کے شاگرد شافعی، شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد امام احمد، امام احمد کے شاگرد بخاری مسلم دونوں. ابو داؤد بھی ہیں غالباً، یہ امام بخاری کے بھی شاگرد ہیں، امام ابو داؤد، امام ترمذی. تو اب ان ائمہ کے پاس ان کی تینوں ائمہ کی حدیثیں آ گئی. اور اگر جوڑیں تو امام شافعی کا تعلق امام ابو یوسف اور امام محمد سے بھی ہوا، اہل کوفہ سے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں سے. تو ان کی بھی کافی باتیں ان کے تسلسل سے آ گئیں. تو بہرحال امام احمد یہ کہہ رہے ہیں، میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ بات وہ جانتے تھے کہ ہمارے پاس ساری حدیثیں نہیں ہیں. صرف یہی ایک وجہ نہیں تھی غلطی کی. علامہ ابن تیمیہ نے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام میں دیکھیں گے کہ ایک عالم جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے، اہل سنت والجماعت میں سے ہے، ہمارا ان کا منہج ایک ہے، طریقہ ایک ہے. ائمہ کرام کی طرف سے دفاع کیا امام ابن تیمیہ نے اس کتاب میں. تو انہوں نے بیان کیا کہ 19 یا 20 وجوہات بیان کی کہ ایک صحیح اور سچا عالم جو صحیح موقف پر ہے، اس سے مسئلے مسائل میں اجتہاد میں فتویٰ دینے میں کن بنیادوں پر غلطی ہو سکتی ہے. کبھی کسی کے پاس حدیث نہ پہنچی ہو لیکن وہ معتبر نہ ہو، اس کو اعتبار نہ ہو کہ یہ روایت سچے ہیں. پہنچی ہو لیکن سمجھنے میں غلط ہو، معارض حدیثوں کے سلسلے میں توافق پیدا کرنے میں، یعنی دو حدیثیں اختلاف والی نظر آ رہی ہیں تو ان میں تطبیق کی کیسے دی جائے، ان میں اس سے خطا ہو گئی ہو، معنی کی تعیین میں غلطی ہو گئی ہو. ایسی انہوں نے 19-20 وجوہات بیان کی ہے جس سے ایک سچے عالم، برسر حق عالم سے غلطی ہو سکتی ہے فتویٰ دینے میں، سمجھنے میں، اجتہاد میں. لہذا ان کی غلطی نہیں ہے، مطلب جان بوجھ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا، ہم ان کو الزام نہیں دے سکتے. مگر ان سے اگر خطا ہو گئی اور پھر ہمارے سامنے یہ دلیل آ گئی کہ ان کی بات دلیل کے خلاف ہے، تو خود وہ ائمہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں نہیں جانتے تھے. ان کے اس بات کے جاننے کی وجہ سے کہ بہت ساری چیزیں، کچھ چیزیں علم کی وہ نہیں جانے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان تک نہیں پہنچی، دوسروں تک پہنچی. وذالک کثیر، اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بہت ساری چیز ہے جو اس آدمی پر چھپی اور مخفی نہیں ہے جو علماء کے اقوال پر نظر رکھتا ہے. اس کے بعد انہوں نے امام احمد کا قول تو متن میں تھا اور اس کے کچھ اقوال پہلے گزر چکے، باقی تین ائمہ کے کچھ اقوال نقل کیے. جیسے انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اذا جاء الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الرأس والعین. یہاں حوالے نہیں دیے، ایقاظ و ہمم اولی الابصار اور دوسری کتابوں کے حوالے سے آپ بہت سی کتابوں میں یہ اقوال پائیں گے. ہاں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث آئے تو ہمارے سر آنکھوں پر، علی الرأس والعین، سر پر اور آنکھوں پر، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ سر آنکھوں پر، یعنی ہم اس کو قبول کریں گے. ہاں، وَإِذَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم فعلی الرأس والعین. اور جب کوئی روایت صحابہ سے آئے گی جس میں اتفاق ہے،
اختلاف ہوگا تو پھر الگ اصول لگے گا. اگر صحابہ سے کوئی روایت منقول ہے تو وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر. وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ فَنَحْنُ رِجَالٌ وَهُمْ رِجَالٌ. امام حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ جب تابعین سے کوئی قول آئے تو پھر وہ بھی رجال ہیں ہم بھی رجال ہیں, وہ بھی آدمی ہیں ہم بھی آدمی ہیں. تو جس طرح وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اس بات کا اختیار ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں غور کر کے اپنے طور سے قرآن و حدیث کو سمجھیں اور استنباط کریں. یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں حدیث آ گئی تو سر آنکھوں پر, صحابہ کی بات آ گئی تو سر آنکھوں پر. لیکن یہاں یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ اگر ایک صحابی کی بات ہو اور ٹکرا رہی ہے دوسرے سے یا حدیث سے تو پھر یہ ائمہ وہاں بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی. صحابہ اصولاً اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حدیث کے سامنے صحابی کا قول نہیں چلے گا, یا شریعت میں قول صحابی حجت نہیں ہے. یہ حنفی اصول کی کتابوں میں بھی ملے گا, شافعی مالکی حنبلی میں بھی ملے گا. ہاں جب قرآن حدیث نہیں ہے تو صحابہ سے روشنی ملے گی, اور اگر صحابہ کا اتفاق ہے تو پھر کوئی اختلاف نہیں کہ ان کی بات دلیل ہوگی. اختلاف جب ہے, اتفاق ہوگا تو دلیل ہے, اجماع ہو گیا ان کا, اور اختلاف ہوگا تو پھر غور کیا جائے گا کس کی بات اقرب الی الدلیل ہے, اور پھر کوئی بھی قول اختیار کیا جائے ان کو ہم گمراہ یا ان کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیں گے, غلط نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے آگے ان کا ایک قول دوسرا نقل کیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ فاترکوا قولی لکتاب اللہ, کہ جب میں کوئی بات کہوں اور اللہ کی کتاب اس کی مخالف ہو, اس کی مخالفت کر رہی ہوں, میری بات قرآن سے ٹکرا جائے تو فاترکوا قولی لکتاب اللہ, اللہ کے کتاب کی قرآن کی وجہ سے اس کے سامنے میری بات چھوڑ دو. کتنی صاف بات ہے. قرآن آ جائے میری بات کے خلاف قرآن ہو تو میری بات چھوڑو, قرآن پکڑو. قیل اذا کان قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالفہ, ان سے سوال ہوا, کسی شاگرد نے پوچھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کے اس قول اور فتوے یا اجتہاد کے خلاف ہو تب کیا کریں؟ تو آپ نے کہا اترکوا قولی لخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یعنی حدیث کے وجہ سے, اس کی مخالفت کی وجہ سے میرا قول یہاں بھی چھوڑ دو. امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں, اور ان کے یہاں امام کرخی کا قول منسوب احناف کی دنیا میں ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسلک کے لوگوں کو ماننے والوں کے منہج پر ایک بہت بڑا داغ دھبا ہے جسے وہ کسی بھی طرح شاید دھو نہ سکے. وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ قول, ہر وہ آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب اور مسلک کے خلاف ہو, ہم یا تو اس آیت اور حدیث کی تعویل کریں گے یا اس کو منسوخ قرار دیں گے. کتنی بڑی جرأت و جسارت. فقہ جس کو کہا جاتا ہے اصول کی بنیاد پر سمجھنا, یہ فقہ گردش کرتی ہے قرآن و حدیث کے گرد. لیکن امام کرخی نے جو بات کہی ہے اور جو لوگ مقلدین کا جو رویہ, جب شدت اور غلو آیا ان کے یہاں, تو انہوں نے جو رویہ اختیار کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن حدیث کو تابع بنا دیا اپنی فقہ کے, کہ مسئلہ کا اصل ہے قرآن حدیث کو اس کے گرد گھومنا پڑے گا, ہمارے موافق ہے تو مانیں گے, مخالف ہے تو رد کر دیں گے. یہی بات ہوئی نا امام کرخی کی. یہ امام حنیفہ کا قول بھی امام کرخی کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا قول اللہ کے رسول اور اللہ کے کتاب سے ٹکرا جائے تو میرا قول چھوڑ دو, اسے مان لو. وقیل اذا کان قول الصحابۃ یخالفہ, اور کہا کہ جب صحابہ کرام کا قول اس کے خلاف ہو تب آپ نے کہا کہ میرا قول صحابہ کے قول کی وجہ سے بھی چھوڑ دو. کتنی صاف ستھری بات ہے, اس میں کوئی ہیچ پیچ ہے کیا؟ لوگ مانتے ہیں کیا؟ حنفی مسلک کے لوگ امام حنیفہ کی یہ بات نہیں مان رہے. یہ بات مان لیں تو وہ بھی اہل حدیث جن کو وہ غیر مقلد کہتے ہیں الزام کے طور پہ, وہ بن جائیں. میں کوئی طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں, سیدھی صاف ستھری بات کر رہا ہوں. اصول کی بات, دین کے راستے کے طے کرنے کی بات کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یوں ہی اختلاف کا نام دے کر اسے یوں ہی نظر انداز کر دیں, اور جو لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں چلنے دیں. کیونکہ نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بحث ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی شخص شدت اختیار کرتا ہے تو نتیجے کے طور پر وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر ان اماموں کے قول کو, بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے فیصل یا ان سے بہتر یا ان کو چھوڑ کر ان کو اختیار کرتا ہے بندہ, تو بعض حالات میں اسلام سے خارج ہو جائے گا, بعض حالات میں اس سے کم درجے کا ہوگا. کیا چھوٹا مسئلہ ہے؟ یہ فروعی بات ہے. آگے کہا کہ حضرت ربی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم میری کتاب میں کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پاؤ
فخذوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے لو اور جو میں نے کہا ہے اسے چھوڑو۔ کوئی الجھن ہے؟ امام شافعی کی تقلید کرنے والے کیا امام شافعی کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر وہ یہ مان لیں تو تقلید سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اگر آپ ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ گھما پھرا کے بہت ساری باتیں کریں گے۔ اسی طریقے سے امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ اذا صح الحدیث بما یخالف قولی فاضربوا بقولی الحائط، کہ جب کوئی حدیث میرے قول کے خلاف صحیح ثابت ہو جائے تو میرا قول دیوار میں مار دو، چھوڑ دو۔ امام مالک کہتے ہیں کل احد یؤخذ من قولہ ویترک الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک بڑا پیارا جملہ ہے یہ، ہم غور نہیں کرتے، سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اب ہاں مقلدین کی بات، مقلدین غور کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں امام فلاں بزرگ کی بات کو اگر چھوڑ دیا تو یہ ان کی گستاخی ہو گئی، جیسے وہ اہل حدیث پر الزام لگانے کے لیے کہتے ہیں کہ امام حضرت عمر 3 طلاق کو 3 کا حکم نافذ کیا اور یہ اہل حدیث نہیں مانتے، تو حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ میں نے اس پر جواب دیا کہ آپ وہ لے کر اللہ کے رسول کی حدیث چھوڑ رہے ہیں، اور اس کی اپنی تفصیل ہے، کوئی گستاخی نہیں کرتا اس قول کو چھوڑنے والا۔ دیکھیے امام مالک کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی ان کے یہاں اقوال ہیں کہ لازم ہے بزرگوں کی بات ماننا، ان کے مسلک کے موافق کسی کی بات ہے تو ماننا لازم ہے، ان کے مسلک کے خلاف حدیث ہے تو بھی رد کر دیں گے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو ضعیف حدیث بھی مانتے ہیں۔ نہیں، درست کرے جملہ۔ ایک صاحب نے آ کے مجھ سے کہا تھا ایک ٹائم کہ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو، ہمارے یہاں لکھی ہے کہ قیاس کے مقابلے میں ضعیف حدیث کو بھی ہم ترجیح دیں گے۔ میں نے کہا یہ اسی وقت جب تک ان کے مسلک کے موافق روایت ہوگی تو بولتے ہیں دیکھیے ضعیف ہے لیکن ہم مان رہے ہیں، اور مخالف ہوگی تو صحیح کو بھی رد کریں گے۔ تو یہ امام مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر ایک کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، یہ گستاخی نہیں ہوئی۔ ہاں الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی صاف بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ثابت ہو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے چھوڑ دے گے۔ کتنے ایسے اقوال ہیں کہ امام شافعی سے کسی نے پوچھ لیا کہ حدیث بیان کی ایک مرتبہ، اور کسی نے کہا ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، آپ کا کیا قول ہے؟ تو کیا تم میرے گلے میں زنار دیکھ رہے ہو، چنے ہو، وہ جو غیر مسلم پہنتے ہیں مشرکین، کیا میرے گلے میں، کیا تم میرے گلے میں سلیب دیکھ رہے ہو، مجھ کو چرچ سے اور کلیسا سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو؟ یہ کیسی بات تم نے سوال پوچھا کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا اس کے خلاف کوئی دوسری بات کہوں گا؟ یعنی امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا مانوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ میں مسلمان ہوئی ہی نہیں، ایک طرف حدیث بیان کروں اور اس کے خلاف اپنی بات کہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ تقلید نہیں کرنا ہے۔ قرآن سے آج کی مروجہ جو لازمی تقلید ہے ایک شخصیت کو پکڑ کے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ اربعہ سے جن کا نام لیا جاتا ہے، سب رد کرتے ہیں۔ جتنا کا میں نے ذکر کیا سب رد کرتے میں متفق ہیں کہ ایک کو پکڑ کے ان کی بات مانی جائے، باقی کی رد کر دی جائے۔ یعنی اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق اور اجماع ہے۔ یہ بھی ان کے یہاں اصول مقلدین کا ہے، جس قول پر چاروں امام متفق ہوں گے ان کو ماننا لازمی ہے، تو چاروں اس پر متفق ہیں کہ ان کی ایک کی تقلید نہ کی جائے، حدیث رسول آ جائے تو ان کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ کتنی صاف بات ہے۔ ہاں آگے انہوں نے اور بھی کچھ اقوال نقل کیے، اور پھر امام احمد بن حنبل کے قول میں انہوں نے جو تشریح کی ہے محمد بن عبد الوہاب نے کہ سفیان کا قول مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، تو ان پر فتنے کا ڈر ہے۔ قرآن کی آیت کو پیش کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے اور دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو امام احمد نے کہا کہ فتنے سے مراد شرک ہے، حدیث کی مخالفت کرنے والا شرک میں پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض قول کا رد کرے تو اس کے دل میں ٹیڑھا پن آ جائے اور اس کی بنیاد پر وہ ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف متنبہ کیا، ہم کو، آپ کو، لوگوں کو آگاہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا رد کرنا دل کے ٹیڑھا پن اور گمراہی کا سبب ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں ہلاکت کی بنیاد ہے۔ جب دل ٹیڑھا ہو جائے گا گمراہی ہو گئی،
اور دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ تباہی اور بربادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ کی آیت کریمہ، اس کو نقل کیا امام احمد بن حنبل نے، اس کے ذکر میں کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور حکم کی مخالفت کرنے والے کو کفر اور شرک سے ڈرایا گیا، فتنے کا معنی شرک اور کفر بھی کیا گیا جو ابھی ہم نے پڑھا، ہاں کفر اور شرک سے ڈرایا گیا کہ آپ سنت رسول کی مخالفت کرو گے تو کفر اور شرک میں چلے جاؤ گے، اور من العذاب العلیم، اور اللہ نے عذاب علیم سے بھی ڈرایا اس آیت میں سورہ نور کی، جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ فتنے سے اور دردناک عذاب سے ڈریں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے یہ ڈرایا گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص جو چیز کفر اور عذاب علیم کی طرف لے جانے والی ہے وہ اس میں یہ عمل شامل ہے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا، آپ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دینا، یہ کفر اور عذاب علیم تک لے جانے کا سبب ہے۔ وہ معلوم، اور یہ بات معلوم ہے کہ جو چیز عذاب علیم کی طرف لے جائے وہ مجرد فعل المعصیہ، وہ خالص طور پر برائی اور نافرمانی ہے، گناہ ہے، ہاں، اور اس کا کفر تک پہنچا دینا یہ اس وجہ سے ہے کہ گویا وہ کافر کیوں ہو جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ اس حکم کے سلسلے میں جو رسول سے ثابت ہے اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ ایک آدمی جب اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو مان رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل و دماغ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی عزت نہیں ہے، ان کو ہلکا کمتر سمجھ رہا ہے۔ اور ایک آدمی کے بے ایمان ہونے کے لیے، ایمان سے عاری ہونے کے لیے کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی اور کو اہمیت دے۔ ہاں، تو ایسا کرنا، علامہ ابن تیمیہ کا آخری جملہ میں نے اسی کے لیے یہ عبارت ان کی پڑھی، یہ اس کا یہ کرنا کہ اللہ کے رسول کے حکم کو ہلکا سمجھ رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ابلیس لعنت اللہ علیہ نے کیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا اور اپنی عقل لگائی، قیاس کیا حکم الہی کے سامنے، دلیل کے سامنے قیاس اور عقل لگانے والے ابلیس کی روش پر چل رہے ہیں۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبری نے امام ضحاک سے روایت نقل کی فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے دل پر وہ مہر لگا دیتا ہے، ہاں اس کو ٹھپا لگا دیتا ہے، چنانچہ وہ اس بات سے محفوظ نہیں رہتا کہ اپنی زبان سے بھی کفر کا اظہار کرے اور اس کی گردن مار دی جائے، یعنی مرتد ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، اسی طرح ابن جریر کہتے ہیں کہ اس میں ادخلت عن لأن معنی الکلام فلیحذر الذین یلوذون عن امرہ، یعنی معنی بتایا کہ جو لوگ رسول کے حکم سے عن کا لفظ استعمال جو کیا ہے، حرف استعمال کیا ہے قرآن میں، یہ اعراض کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی سنت سے اعراض کرتے ہیں، کتراتے ہیں، ہاں یہ معنی دینے کے لیے۔ اور اس آیت کی اور بھی تفسیر کے ایک دو اقوال ہیں، میں انہیں چھوڑ رہا ہوں، پھر عدی بن حاتم کی وہ روایت اور قرآن کی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، پچھلے دونوں دروس میں اس کا تذکرہ گزرا، اس کو نہ دہراتے ہوئے اس کے ضمن میں جو بات شیخ نے کہی ہے اور خاص طور سے کچھ اقوال نقل کیے ہیں بڑے شاندار اور قابل توجہ ہیں، اس کو ہم کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت عدی بن حاتم نے جب اللہ کے رسول سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے علماء مشائخ کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، ایسا تو ہم نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ حلال حرام قرار دیتے، اللہ کی شریعت کے خلاف تو تم مانتے تھے، کہا ہاں یہ تھا، کہا یہی ان کی عبادت ہے، یعنی قرآن حدیث سے ہٹ کر علماء کا فتویٰ ماننا، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ مشائخ کی بات ماننا، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اللہ کے حکم اور رسول کی تعلیم کے خلاف حلال اور حرام میں، قانون سازی میں کسی اور کی بات ماننا۔ تو آگے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ احبار اور رہبان کی اللہ کی معصیت میں اطاعت کرنا، احبار علماء، رہبان مشائخ بزرگان دین، ہاں پیر صاحبان تصوف کے سارے آ گئے اس میں، ہاں راہب جو عبادت گزار ہیں، آج کل ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں، عالم نہیں ہیں لیکن لمبا کرتا، لمبی داڑھی اور کچھ چولا پہن لیا تو لوگ ان سے فتویٰ پوچھتے ہیں، دین پوچھتے ہیں، وہ بابا بن گئے، ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں، جیسا کہ صوفیوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور لوگوں کے دین و ایمان کا سودا ہوتا ہے وہاں۔ تو کہا کہ جو شخص احبار اور رہبان، علماء اور مشائخ کی بات کو اللہ کے اور رسول کے مقابلے میں مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے،
وہ ان کی عبادت ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور یہ اس شرک اکبر میں سے ہے جو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا کبھی بھی۔ اگر توبہ کیے بغیر آدمی مر گیا تو بخشش نہیں ہوگی۔ اور اسی آیت کے آخر میں یہ بات اللہ نے کہی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ ان کو اس کا ہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ نہ عبادت کریں مگر صرف ایک معبود کی، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ ذات ان کے شرک سے پاک ہے۔ اس کا مطلب جو شرک کر رہے ہیں وہ اللہ کو پاک نہیں مان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب دار مان رہے ہیں، خامی اور نقص والا مان رہے ہیں۔ جو اہل علم نے کہا کہ شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا حق دوسرے کو دے دیا، تو جو نہیں دے گا دوسرے سے مانگ لیں گے۔ ہاں، کئی اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، فلاں کے اندر ہے، یا ہے تو ہے فلاں میں بھی ہے، اللہ کو برا کہہ رہا ہے، وہ گالی دے رہا ہے۔ اللہ ہر جگہ کہتا ہے قرآن میں بار بار کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کے شرک سے اللہ پاک ہے، یعنی ان کا جو عقیدہ نظریہ ہے اللہ کے سلسلے میں گندا نظریہ، گندا اعتقاد کے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی ناقدری کی، اللہ کی عظمت و کبریائی کو جانا نہیں، اللہ اس سے بلند ہے، پاک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کی بات کو چھوڑ کر حلال حرام شریعت کا قانون، علماء کی بات کو مان رہے ہیں، فتوے کو مان رہے ہیں، اجتہاد کو مان رہے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم کو نہیں معلوم، ہمارے امام کو زیادہ معلوم، پھر بھی یہ قول ان کا ہے تو ہم اس قول کو مانیں گے، اللہ کی بات کو نہیں۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور میں یہ بات بیان کر رہا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں امام کی گستاخی ہے۔ امام کی گستاخی اگر ہو بھی گئی، ہونا نہیں چاہیے، ہو بھی گئی تو معاف ہو جائے گی، اللہ کی شان میں گستاخی کی تو کیا ہے؟ سوچئے، لوگ یہ نہیں سوچتے۔ بہرحال اللہ تبارک صاحب کتاب نے کہا کہ اسی کے جیسا دوسرا قول قرآن مجید میں یہ بھی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا، سورہ انعام کی آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جو کھانا جس ذبیحے پر، جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، قصداً نہ لیا جائے، ہاں اس کو تم نہ کھاؤ۔ کوئی مسلمان بھول جائے تو کھا سکتے ہیں، ہاں جان بوجھ کر نہ لے تو نہیں کھا سکتے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مسلمان اگر جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں، یہ اس کے لیے ممانعت ہے جو غیر اللہ کا نام لیتا ہے یا مشرک ہے، مشرک آدمی کا بغیر نام لیے۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ مسلمان اگر بھول چوک سے چھوڑے گا تو اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا تو پھر اسے اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو اجتناب کرنا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ فسق ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، یعنی ایسا کرنے والا فاسق ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کی طرف، اولیاء، شیاطین اپنے اولیاء یعنی اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے دل میں بات ڈالتے ہیں، تو شیاطین کی بھی وحی ہوتی ہے، اس سے پتہ چلا۔ مختار ثقفی نے دعوے کیے تھے، عبداللہ ابن عمر سے لوگوں نے پوچھا کہ وہ مختار ثقفی کہتا ہے کہ میری طرف وحی ہوتی ہے، تو ابن عمر نے کہا کہ ہاں وہ سچ بولتا ہے۔ تو لوگوں نے تعجب کیا کہ آپ کیسے کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا تم نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ شیاطین بھی اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں؟ تو اس کے پاس جو وحی آتی ہے نا وہ شیاطین کی رہتی ہے۔ جتنے جھوٹے مدعیان نبوت، مشائخ، لوگوں کو گمراہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو شیاطین کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے چمتکاروں پہ جو ہے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ارے بابا تو یہاں بھی تھے اور حج میں بھی تھے، اجمیر میں بھی دکھ رہے ہیں اور اس کے ٹائم، اور مالیگاؤں میں بھی دکھ رہے ہیں، موسیٰ قادری بابا جو ہے وہ 40 گاؤں میں بھی ہے اور یہاں بھی ہیں۔ اس طرح کی بہت سی خفوات لوگ بکتے ہیں نا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ اب وہ صحیح ہے غلط دو نمبر پہ، اگر مان لیجئے صحیح ہے تو یہ شیاطین کی مدد ہوتی ہے لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، حقیقت نہیں ہوتی۔ تو شیاطین وحی کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے تناظر میں ایک بات یہ تھی جو ذبیحے کے سلسلے میں کہا گیا جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہی کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو مشرکین مکہ نے ایک شوشہ چھوڑا۔ جیسے آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے قابل بنتے ہیں، عقلی بنیادوں پر قرآن حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، تو مشرکین کے یہاں بھی اس طرح کے قابل تھے، ان کے عقل نہیں تھی، ایسا تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا ارے دیکھو یہ مسلمان جس چیز کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ نے ذبح کیا یعنی اللہ نے مار دیا اس کو بولتے ہیں حرام ہے، یعنی مردہ۔ جو جانور مر گیا اس کو کس نے مارا؟ مشرکین کا سوال، کس نے مارا؟ اللہ نے مارا، تو اللہ نے مارا تو یہ بولتے ہیں حرام، مردہ ہے، اور یہ کاٹ رہے ہیں تو ان کا کاٹا ہوا حلال۔ سننے میں اچھا لگتا ہے نا، ابھی کوئی منکر حدیث ہے تو اس پر پڑپڑا اٹھے گا کہ واہ کیا بات ہے، ان کے یہاں اسی قسم کی دلیلوں میں کیا ارے حدیث کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، ارے
قرآن کو ہم گستاخی والا بات ہو گئی ہے کہ اللہ کے کلام میں ضرورت ہے تشریح کی. قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. بولنے میں سننے میں اچھا لگتا ہے. کیا دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے جو سب لوگ ایک جیسا سمجھ لیتے ہیں؟ کسی تشریح کی، استاد کی، سمجھانے والے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ کا کلام تو صحیح ہے، سب کی عقل ٹھیک ٹھیک ہے، برابر ہے. ایک امام کی، ایک عالم کی، ایک عربی کو اچھی طرح جاننے والے کی، صحابہ اور اللہ کے رسول کے حالات اور پس منظر جس میں قرآن نازل ہوا اس کو جاننے والے کو جتنی قرآن کی باتیں سمجھ میں آئے گی. ایک وہ شخص جس نے کبھی علم کی راہ دیکھی نہیں، جو جاہل ہے، عام آدمی ہے، ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، کیا وہ بھی ویسے ہی سمجھ لے گا؟ قرآن حدیث صاف ہے، ہماری عقل اور ہمارا علم صاف ہے کیا؟ سائنس کی بہت سی چیزیں آج ہمارے سامنے، کیا سب لوگ سمجھ لیتے ہیں؟ جو پڑھتا ہے اس کو سمجھ میں آتی ہے نا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے بلا وجہ کا دھوکا. تو یہی انہوں نے بھی دھوکا دیا. یہ شیطان کی وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطانی وحی ہے، یہ دل میں اعتراض ڈالتا ہے. کہہ رہے اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور ان کا مارا ہوا حلال ہے. ارے جس کو تم حلال کر رہے ہو، اب ان کا جواب اگر دینا چاہیں، اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا، جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کتنا کلیئر ہے. ہم بھی جس کو حلال کر رہے ہیں تو وہ اللہ ہی تو مار رہا ہے اس کو بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حلال، ہمارے کاٹنے والے کو بھی مار رہا ہے، بیماری سے مارنے والے کو بھی مار رہا ہے. لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے مرے گا تو حلال ہے، کس طریقے سے مرے گا تو حرام ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہم نے نہیں کہا، یہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں. کتنی سمپل سی بات ہے، لیکن اس کو گھما پھرا کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا. تو اللہ نے اسی کا جواب دیا کہ یہ شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ تم سے لڑے، جدال کریں. باطل پرست جو جدال کرتے ہیں، الٹی سیدھی کھینچ تان کر دلیلیں دیتے ہیں، منکرین حدیث، جھوٹے مدعیان نبوت، روافظ، اہل تصوف، شرک کی تبلیغ کرنے والے، قبر پرستی کرنے والے، اب اولیاء صالحین کے سلسلے میں غلو کرنے والے، جتنے باطل پرست ہیں، ان کی دلیلیں شیاطین کی وحی کے حصہ ہو سکتی ہے کہ وہ اہل حق سے لڑے، جدال کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمْ، یہ آخری جملہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. اللہ نے فرمایا، یہ قرآن کی آیت ہے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، ان کی بات مان لی تو تم مشرک ہو جاؤ گے. یہ شیاطین کی بات مان لی تو تم مشرک ہو جاؤ گے. اب کہہ رہے ہیں آگے، وَهَذَا قَدْ وَقَعَ فِيهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ مَعَ مَنْ قَلَّدُهُمْ. یہ جو مصیبت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ جو شرک ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ان آیتوں میں، ان حدیثوں میں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا شرک اور کفر ہے جس میں بہت سے لوگ اپنے ان علماء اور ائمہ کے ساتھ شریک ہو گئے جن کی وہ تقلید کرتے ہیں. اتنی صاف اور خطرناک بات ہے، لیکن اس کو نقل کرنے میں ہمارے یہاں لوگ ڈرتے ہیں یا لحاظ کرتے ہیں، ارے یہ کریں گے تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. جو ناراض ہو رہے ہیں، ناراض نہ ہوتے ہوئے غور کریں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ کا عمل، آپ کا اعتقاد، آپ کی دینداری شرک کے ساتھ اللہ کے یہاں کیسے چل پائے گی. آپ اگر شرک کر رہے ہیں، پھر دنیا میں کتنی بھی محنت کر ڈالیں عبادت ریاضت میں، ساری کے ساری ضائع ہو جائے گی. لعدم اعتبارہم الدلیل اذا خالف المقلد. کیوں لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں اپنے مقلد کے ساتھ، اپنے امام کے بارے میں، امام کے ساتھ، ان کے اپنے مقلد یعنی جن کی تقلید کی جا رہی ہے، اپنے امام کے دلیل کے بات کے خلاف ہونے کے باوجود دلیل کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، وَهُوَ مِنْ هَذَا الشِّرْكِ، اور ان کا یہ رویہ اسی شرک کے قبیلے سے ہے جو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اور ان آیتوں میں بیان کیا گیا. ان میں سے آگے کہہ رہے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس سلسلے میں غلو کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دلیل کا لے لینا، ہاں، جبکہ ایسی حالت ہے، ایسی صورت میں دلیل کا یعنی قرآن حدیث کا ماننا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بلکہ بعض لوگ تو حرام بھی سمجھتے ہیں. غلو کر کے یہاں تک کہتے ہیں کہ امام کی بات کو چھوڑ کر قرآن حدیث کی بات پر لے لینا مکروہ ہے، حرام ہے. فعظمت الفتنہ، اس کی وجہ سے فتنہ اور بڑھ گیا، عظیم ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں، کیوں ایسا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اعلم منا بالادلہ، کہ یہ جو اماموں نے بات کہی، ہمارے مشائخ اور پیروں نے یہ بات کہی ہے، وہ دلیلوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. مقلد کی یہ دلیل بنتی ہے جبکہ یہ دلیل ہے ہی نہیں. ہاں، کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ دلیل جانتے ہیں، اس لیے ہم کو قرآن حدیث آ بھی رہی ہے تو جو ہم آ رہی ہے اس کو جاننے کے باوجود قرآن حدیث کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ تو اس کو جانتے تھے نا. یہ جاننے کے باوجود انہوں نے اس کے خلاف بات کہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کچھ اور رہا ہوگا. عثمانی صاحب کا ترجمہ قرآن جس پر اعتراض ہوا، سعودی عرب سے چھپا تھا اور پھر وہ روک دیا گیا،
اس میں جو 2-3 مقامات بڑے تھے جن پر اعتراض تھا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قرآن میں جہاں کہا گیا کہ دودھ چھڑانے کی مدت 2 سالوں میں ہوتی ہے بچے کو دودھ، تو وہ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء اور ائمہ کا اسی آیت کی بنیاد پر قول ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ یا مسلک احناف کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا غالباً سورہ لقمان والی فی عامین کی تشریح میں انہوں نے کہا، سورہ لقمان میں جو آیت ہے دودھ چھڑانے کی 2 سال کی مدت، تو کہا کہ ہمارے امام کے یہاں جو ہے وہ 2.5 سال مدت بیان کی گئی ہے. تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور دلیل رہی ہوگی جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی. بڑے عالم ہیں، قرآن کی شرح لکھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کی شرح، اور اتنی بڑی جرات کر رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ کچھ دلیلوں کی بنیاد پر ان کے یہاں یہ قول آ گیا ہے، تو آگے کم سے کم یہ کہنا چاہیے کہ جب اللہ کا قول بالکل صریح ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پورے 2 سال ہیں. اللہ نے بالکل واضح انداز میں حد بندی کر دی. تو یہ کہنا چاہیے کہ قرآن میں جب صراحتاً یہ مذکور ہے تو اب اس معاملے میں ہم اسی کو ترجیح دیں گے، امام ابو حنیفہ یا ہمارے مسلک والی بات کو چھوڑ دیں گے. یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ آپ سیاق و سباق پڑھیں گے تو یہ لگے گا کہ قرآن کے مقابلے میں امام اور اپنے مسلک کی بات کو انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی کہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل رہی ہوگی، یعنی گمان ہے یہ، اور اس کے مقابلے میں جو صاف صراحت سے آیت ہے اس کو رد کر رہے ہیں ایک طریقے سے. کتنی بڑی جرت ہے. وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلو کرتا ہے وہ اس حد تک پہنچتا ہے. یار تو فتنہ بڑھ گیا، اور کہتے کیا ہیں کہ وہ ہم کو دلائل کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. وَلَا يَأْخُذُ بِالدَّلِيلِ إِلَّا الْمُجْتَهِدُ، وہ کہتے ہیں کہ دلائل کو زیادہ جانتے ہیں، اور دلائل کو تو صرف مجتہد لے سکتا ہے، ہم تو جاہل ہیں، ہم مجتہد تو ہیں نہیں، لہٰذا ہم دلیل نہیں مانیں گے، ہم امام کی بات مانیں گے. وَرُبَّمَا تَفَوَّهُ بِذَمِّ مَن يَعْمَلُ بِالدَّلِيلِ، اور پھر آگے ایک بات اتنا ہی نہیں کرتے، اس پہ چپ بھی نہیں ہوتے. جو دلیل پر عمل کر رہا ہے اس پر جو ہے وہ تفوہ، الٹی سیدھی باتیں، الزام تراشی، یعنی افواہ پھیلانا، منہ سے باتیں نکالتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. یعنی اہل الحدیث ہے، ان کے مسلک کو نہیں مان رہے، دیکھو یہ ایسے ہیں، یہ ائمہ کی گستاخی کر رہے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ویسے ہوتے. دلیل کو ماننے والے کی مخالفت کرتے ہیں، خود تو دلیل نہیں مان رہے، اور جو صحیح جا رہا ہے اس کے خلاف محاذ کھولتے ہیں. یہ اور بڑا فتنہ ہے شیطان کا کہ خود غلط راستے پر چلا رہا ہے، اور جو غلط چل رہا ہے وہ صحیح والوں پر الزام تراشی کر رہا ہے، ان کی مخالفت کر رہا ہے، ان کی حصار بندی کر رہا ہے، ان پر اس طرح کے تانے کستا ہے کہ عوام کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے جبکہ وہی صحیح ہے. آج دیکھیے پورے دنیا میں اہل اسلام پر سب سے زیادہ الزامات، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ الزام اہل الحدیث پر، جو کہ قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلنے والا روئے زمین پر کوئی طبقہ ہے تو علی وجہ البصیرہ اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ پوری روئے زمین پر کوئی طبقہ ہے جو منہج رسول اور منہج صحابہ کا عقیدہ رکھتا ہے، عملاً چاہے وہ غلطیاں کر رہے ہوں، وہ اہل الحدیث ہیں. اور اس پر بہت سی دلیلیں ہیں، ائمہ کے اقوال بھی شاہد ہیں. یہ کہہ رہے ہیں وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مِنْ غُرْبَةِ الْإِسْلَامِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو رویہ لوگوں میں عام ہے، امام کی بات کو ماننا، حدیث کو چھوڑ دینا، مشائخ کی بات کو ماننا، دلیلوں کو رد کر دینا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسلام کی غربت اور اجنبیت میں سے ہے، جیسا کہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے مسائل میں کہا ہے. اور پھر آگے انہوں نے کہا مسائل میں، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ حالات یہاں تک بدل گئے، اسی قول کو کہ ہمارے شیخ نے کہا یہ حالات یہاں تک بدل گئے اور اس نتیجے اور اس انجام تک پہنچ گئے کہ آج کی تاریخ میں اکثر لوگوں کے نزدیک رہبان کی عبادت یعنی مشائخ کی عبادت یہ افضل الاعمال میں سے ہے. آج ہمارے یہاں یہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس میں کئی شکلیں ہو سکتی ہے رہبان کی، اس کی بالکل واضح کھلی شکل آج صوفیوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیجیے. یہاں ہندوستان میں کچھ سلسلے ہیں، کچھ اور بھی سلسلے جو ہیں وہ افریقی ممالک میں، مصر میں، لبنان میں بھی پائے جاتے ہیں. پوری دنیا میں یہ فتنہ ہے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی اور نہ جانے کیا کیا. ان میں سب سے پہلا ادب یہ بتایا جاتا ہے جو میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، انشاءاللہ کل شبہات کے فتنے ہوں گے اس میں شاید کچھ باتیں اور آئیں، کہ آپ اگر شیخ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اپنے شیخ کے ہاتھ پر، تو پہلے اپنے دماغ سے قال اللہ قال الرسول نکال دیں، قرآن حدیث نکال دیں، سننے کا نہیں.
اور اگر امام کی بات، شیخ کی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے تو یہ نہیں بولنے کا کہ ارے آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث تو اس کے خلاف ہے. پہلے ہی مرحلے میں مرید کو یہ ادب سکھایا جاتا ہے، جو بولا جا رہا ہے مان لو، اگرچہ گندی بات ہوگی، لیکن یہاں تک میں کہہ دوں، یہاں تک آپ کتابوں میں بتا دوں گا، فضائح صوفیہ، صوفیوں کی کارستانیاں، یہ کتابیں پڑھیے کہ اگر شیخ پیر مرید سے کہہ رہا ہے کہ لیٹ جا، اوندھے لیٹ جا، کپڑا اتار دے، پاجامہ اتار دے تو اتار دے، الٹی سیدھی حرکت کر رہے ہیں، اور کہیں گے تم جو دیکھ رہے ہو میں یہ کر رہا ہوں، حقیقت میں یہ نہیں کر رہا ہوں. ایسی ایسی گندی باتیں، ایسے ایسے گورکھ دھندے، اور وہ بھی دین کے نام پہ. اور اس میں بھی مریدین کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو شیخ کے حکم سے کر رہے ہو تو یہ اطاعت ہے، ثواب کا کام ہے، دین ہے. کل شبہات کے فتنے میں یہ بات آئے گی کہ امریکہ کی حکومت، امریکہ کے دانشوروں نے باقاعدہ پروگرامنگ کے تحت یہ طے کیا، شبہات کے فتنے میں کل تذکرہ آئے گا انشاءاللہ اس کا، یہ طے کیا ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں مسلمانوں کو یہ سبق پڑھانا ہے، کوشش کرنا ہے کہ آپ سلفیت کو چھوڑ کر تصوف کو اختیار کریں، صوفی بنے. ہمارے لیے سب سے نرم چارہ، ہمارے کام آنے والا گروہ اور طبقہ مسلمانوں میں کوئی ہے تو صوفیوں کا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رپورٹس کہتی ہیں، باقاعدہ کانفرنسوں میں طے ہوا. امریکہ میں صوفیوں کی ایک کمیٹی ہے، قبانی صاحب کی، ترکی کے کچھ لوگ ہیں، ان لوگوں کو اپنا مشیر رکھا گیا. ان سے امریکی گورنمنٹ اور وہاں کے محکمے یہ مشورہ کرتے ہیں کہ دنیا میں سلفیوں سے کیسے نپٹا جائے، ان پر کیسے دہشت گردی کا الزام لگایا جائے، شدت پسندی کے الزامات سے متہم کیا جائے. اس میں صوفیہ مدد کر رہے ہیں ان کی. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے ایک صوفی کی تقریر ہوتی ہے کہ کیسے اصلی اسلام کے ماننے والے کون لوگ ہیں، ان کو کیسے پھنسایا جا سکتا ہے. ہوائی باتیں نہیں ہیں، ہم غفلت میں ہیں. تو یہ تصوف کے یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں نتیجہ، یہ معاملہ فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ رہبان کی عبادت اکثر لوگوں کے نزدیک افضل اعمال میں سے ہے. دینداری اور فنا قرآن حدیث کی بات نہیں. آپ دیکھیے صوفیوں کے یہاں، آپ یہ جو اذکار لکھے ہوئے ہیں یہاں نماز کے بعد، ہمارے یہاں مسجدوں میں چلے جائیں، یہ سنت سے ثابت شدہ نہیں پڑھیں گے، اپنی بدعت پہ عمل کریں گے. فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، مائک میں جو ہے نغمات گائیں گے اہل بدعت کی طرح، شرکیاں نعتیں اور نہ جانے کیسے کیسے کلام، چیخ پکار چلا. درود سلام پڑھیں گے کسی نماز کے بعد اللہ کے رسول کی قبر مبارک کی طرف رخ کر کے. راتوں میں جو ہے مراقبہ کریں گے، حق کی ہو اللہ ہو اور ہو کی جو ہے وہ صدا لگانا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سب قرآن حدیث کے خلاف لوگوں کے بنائے ہوئے اذکار ہیں، مراقبے ہیں، بدعات اور خرافات ہیں. ان میں مشغول کر کے قرآن حدیث سے ثابت شدہ سنتوں کو ترک کروایا گیا منظم طریقے سے. دین کے نام پر دین سے دور کیا گیا، دین کے نام پر دین کا دشمن بنایا گیا. اور میں جو یہاں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ بیان کرنے والے ان کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت ہیں، سیدھے شریف بنتے ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ اس قسم کے اعمال کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بغض اور عناد قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں سے رکھتے ہیں کہ موقع ملتا ہے تو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے. یہ عالم اسلام میں آج جاری ہے، یہ بہت سارے مقامات پر، ترکی میں بھی ہو رہا ہے. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب یہ افضل اعمال بنے کہ ہم پیر صاحب کی مان رہے ہیں، حقی لگا رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، بدعتی سارے کام، اور یہ افضل اعمال ان کے نزدیک دین بن گیا. قرآن حدیث سنتیں چھوڑ دی، یہ دین بن گیا. وَيَسَمُّونَهَا وِلَایَہ، اس کو ولایت کا نام دیتے ہیں کہ یہ پیر صاحب کی اور ہمارے سلسلے کی ولایت ہے. ہاں، اور اسی طریقے سے احبار کی عبادت یعنی علماء کی عبادت، یعنی قرآن حدیث کے مقابلے میں علماء کے فتوے کو ماننا، ان کی بات کو ماننا، یہ علم اور فقہ کہلانے لگا. ارے علم کی بات ہے، وہ اہل علم ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں سودی کاروبار کیے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بینک کا کاروبار، بلکہ بینک کھولنے مسلمان تو کوئی حرج نہیں ہے. آج کے زمانے کا تقاضا ہے، پک پھنی میں چوری کیے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. پھلا جو ہے ناجائز طریقہ ہے. اب علماء کے پاس فتویٰ ہے کہ تحفے تحائف دے رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے فتویٰ لاتے ہیں. اسکولوں میں جو ڈونیشن لیا جا رہا ہے دھوم سے، دین کے ٹھیکیدار لوگ سماج میں شریف بھی ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. بڑا کارنامہ. جو حرام خوری کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں،
وہ سماج میں معزز ہے. کمیشن لینا سیاست کا تقاضا، کام کرنے کے لیے پیسہ لینا سیاست کا تقاضا بن گیا. شرعاً وہ جائز ناجائز ہے، ارے کیا اس میں پڑے ہیں، مولویوں کے پیچھے چلیں گے تو ہم تو ترقی نہیں کر پائیں گے. اسٹاک ایکسچینج آج کی حقیقت ہے. یہ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ اور عام سماج میں بولا جاتا ہے. حلال حرام میں بھی ایسے ہی فتوے ہیں. ہاں، طلاق نکاح میں بھی فتوے ہیں. حلالے کو جائز کر دیا، جائز نہیں تو کم سے کم راستہ کھول دیا. کون سا مقام ایسا ہے جو ہمارے اس دستورد سے، ان طریقوں سے محفوظ ہے؟ مولوی صاحب کے فتوے لے کر حرام کرنے والے جواز کا راستہ بتاتے ہیں. بہن کا، بیٹی کا، بھائی کا، اس کا حصہ مار لیا، لین دین میں جو ہے کسی کا پیسہ لے کے ڈبو دیا، ہاں ناجائز قبضہ کر لیا، اور پھر گھما پھرا کے مفتی صاحب سے اس طرح سوال کر لیا کہ دیکھو ہمارے حق میں فتویٰ دے دیا ہے نا، لے کے گھوم رہے ہیں. یہ علم اور فقہ کے نام پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نیتوں کو نہیں جانتا؟ ہاں، کیا یہودیوں کی روش آپ کے دماغ میں نہیں ہے؟ سنیچر کو مچھلی کا شکار منع تھا، جمعہ کو جال لگا کے اتوار کو نکالا، اللہ نے پکڑ لیا، بندر بنا دیا، ان کے چہروں کو عذاب میں مبتلا کیا. کتاب الحیل ہمارے یہاں دھوم سے بنائی گئی، چلائی گئی، آج بھی اس پہ فتوے دیے جا رہے ہیں زکوٰۃ سے کیسے بچنا ہے، شریعت کے حرام کو حلال کیسے بنانا ہے، فلاں چیز جائز نہیں ہے تو اس کو جائز کیسے بنانا ہے. یہ علم اور فقہ کہلانے لگا. آگے کہہ رہے ہیں پھر حالت اتنی نہیں، یہیں تک نہیں رہی، اور زیادہ کریلے پہ نیم اور نیم پہ مزید کچھ اور کڑوے سے کڑوا ہلوا چڑھایا کہ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ اب اس کی عبادت ہونے لگی جو نیک ہے ہی نہیں. یہ صوفی اور یہ تو بظاہر نیک دکھنے والوں کی عبادت کرتے ہیں، آج کل تو ان کی عبادت ہو رہی ہے جو نیک بھی نہیں ہے. سیاست دان، لیڈر، حرام خور اور ایسے لوگ جو کھلا کھلا غلط کام کر رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. یہاں تک حالات پہنچ گئے کہ صالحین میں سے بھی نہیں ہیں، دھوکے باز ہیں، مکار ہیں، ڈھونگی ہیں. ابھی کتنے بابا اور یہ سب اس طرح کے ڈھونگی ہیں، اور لوگوں کو معلوم ہے، قریب کے لوگوں کو یہ ڈھونگ کر رہا ہے. اپنی دعا کے نام پر کچھ ایسی اسٹورائڈ دوائیں، گولیاں دیتا ہے یا کچھ ہربے استعمال کرتا ہے جس سے پیشنٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بابا کے پاس میں آیا تو بڑا اچھا لگا مجھے، حالانکہ وہ دوا کھا کے تھوڑا آرام محسوس کر رہا ہے. قریب کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے لیکن کاروبار چل رہا ہے. تو ایسے لوگوں کی عبادت ہوتی ہے، ہو رہی ہے جو صالحین میں سے نہیں ہے. وہ عبید بالمعنی الثانی، اور علم کے نام پر جو پہلے عبادت ہوتی تھی، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی عبارت ہے کہ دوسرے معنی میں ان کی بھی عبادت ہونے لگی جو جاہلین ہے، عالم بھی نہیں ہے. علماء کے فتوے مانے جاتے تھے. آج کل ہمارے یہاں جو فتوے مان رہے ہیں لوگ، کس کے فتوے مان رہے ہیں؟ جو مدرسے میں دیتے ہیں کس کا حوالہ دیتے ہیں جب وہ فتویٰ دیتے ہیں تو ہاں ہمارے مسلک کی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب، قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے. تو یہ ایک معنی میں تو جاہل ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ اسے عالم سمجھتے ہو. آج ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ فتویٰ دیتے ہیں جو عالم بھی نہیں ہے. روایتی طور پر کوئی شخص جو ہے وہ جماعت میں جا کے آ گیا، کسی شخص نے جو ہے وہ کچھ دن جو ہے مسجد میں کچھ لوگوں کے ساتھ گزار دیا، کسی نے نیٹ پر اور کہیں کچھ کتابیں پڑھ لی اور اس نے اپنی دکان کھول لی. اب اس سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، یہ فتویٰ دیتا ہے. ہمارے بردرز پہ جو بڑا اعتراض ہے لوگوں کا یہی ہے، اور واقعی یہ اہم بات ہے. فتویٰ دینا یہ علماء میں بھی سب لوگ نہیں دیتے. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، امام شعبی، امام عبداللہ ابن مسعود، صحابی رسول، صحابین اولین، وہ کہتے ہیں مجھ سے حلال حرام پوچھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ آج کا ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، فتویٰ دیتا ہے. وہ مولوی یہ بولتا ہے، میں یہ بولتا ہوں. جو اس طرح بولتا ہے سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ وہ پکا جاہل ہے. عالم آدمی متواضع ہوگا، فتویٰ دینے میں جلد بازی نہیں کرے گا، غور کرے گا، مشورہ کرے گا، دلائل میں تدبر کرے گا. جو واضح ہے، معلوم باتیں، وہ الگ بات ہے. ہاں، امام مالک سے بہت دور سے ایک شخص نے سفر کر کے گیا اور اپنے گاؤں سے 24 سوال لے گیا تھا، جس میں سے 14 میں امام مالک نے کہا مجھے نہیں معلوم. امام مالک امام مدینہ، امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے ان کو. 24 میں سے اس نے 14 سوال لائے تھے، 24 لائے تھے، 14 میں انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. تو اس نے کہا سائل نے کہ میں اتنی دور سے آیا آپ سے پوچھنے، اور آپ امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، امام ہیں، اور آپ 14 میں بول رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، اور جبکہ آپ اتنے بڑے امام، اور یہ معمولی مسئلے. تو امام مالک نے ایک بات ان سے کہی کہ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ معمولی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری قول، بھاری بات نازل کر رہے ہیں، القا کر رہے ہیں. تو اللہ نے جو بھی نازل کیا سب بھاری ہے، کوئی ہلکا نہیں ہے. اور پھر الگ الگ موقع پہ امام مالک کے یہ قول مروی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا ادری کہنا سیکھو، اس لیے کہ لا ادری کہنا آدھا علم ہے، میں نہیں جانتا. یہ کہنا آدھا علم ہے. کیوں؟ جو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، اور جو بولتا ہے کہ میں یوں فتوے دیتا ہوں وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جاہل ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. خیر، تو کہا رہا عمرہ کی اطاعت، یہ تو علماء کی مشائخ کی بات ہو گئی. عمرہ لیڈران، سیاسی لیڈر ہو، امیر المومنین ہو، ان کی اطاعت کرنا اور متابعت کرنا ان چیزوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور حکم کے خلاف ہو، تو اس میں بھی جدید اور قدیم دور میں عام بلوا رہا ہے. یہ مصیبت بالکل عام ہے. آج ہم اپنے گرد و پیش میں بھی دیکھیں، بہت سے لوگ قرآن حدیث کیا کہتی ہے اس سے یہیں سے چاپلوسی پیدا ہوتی ہے، جی حضوری پیدا ہوتی ہے. ہاں، اور ہم اپنے گرد و پیش میں جو اہل حدیث کہلانے والے ہیں ان کو دیکھ لیں، دوسروں کی بات ختم. وہاں تو شخصیات کا سبق پڑھا کے ہی دین کی دکانیں چل رہی ہیں. آپ دیکھیے اہل حدیث کے علاوہ دوسرے مقامات پر یہ صوفیوں کا جو کاروبار چل رہا ہے، اللہ کی عظمت بیان نہیں کریں گے، رسول کے مقام اور کا حق نہیں بیان کیا جائے گا. ہمارے پیر صاحب ایسے، ہمارے فلاں بزرگ ویسے، ان کی ایسی شان، ان کی ایسی کرامت، ان کا ایسا معاملہ. یہ شخصیات کی عظمت کو گھول کر پلایا جاتا ہے کہ لوگ ان کی عقیدت میں آ کر ان کا مسلک مانیں. اہل الحدیث کے یہاں آپ یہ پائیں گے کہ نبی کی طرح، اللہ کے نبی اور انبیاء کے منہج کے طور پر جب دین کی دعوت دیتے ہیں تو توحید اور اللہ کی عظمتوں کی کبریائی بتاتے ہیں کہ آپ پوجیں تو اللہ کو پوجیں، عظمتوں کی کبریائی مانیں تو اللہ کی مانیں. نبی کی دعوت میں اور دوسروں کی دعوت میں آپ کو یہ بہت بڑا فرق ملے گا، اور آج روئے زمین پہ آپ کو یہی فرق اہل الحدیث کی اور غیر اہل الحدیث کی دعوت میں نظر آئے گا. اور کچھ چیزیں جو دوسرے لوگ بات کرتے ہیں، خیر وہاں دوسری طرف چلے جائیں گے. تو قدیم حدیث میں جو ہے یہ معاملہ خاص طور سے خلفائے راشدین کے بعد اکثر ولاۃ امور کا ایسا ہی معاملہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اور فرمان ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اگر وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، لوگ آپ کی بات کو، رسول کی بات کو نہیں مانتے، تو یہ بات جان لو کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. نبی کی بات کو جو نہیں مانتا وہ خواہش پرست ہے، ہوا پرست ہے. ہوا یہ عربی والا، اردو والا نہیں. ہوا واو ہے، واو اور کھڑا الف مقصورہ یا کے ساتھ، الف ممدودہ والا نہیں جس کو ہم ہوا وایو کہتے ہیں. ہاں، تو یہ جان لو کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اگر آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ آدمی کون ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش، اپنے جی کی بات مانے، اپنے من کی، اپنی خواہش کی، اپنی بدعت کی بات مانے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آخر میں زیاد بن حدیر سے حضرت سنن دارمی کے حوالے سے انہوں نے ایک روایت دی کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ هل تعرف ما يهدم الاسلام، کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کو ڈھا دینے والی چیز کیا ہے؟ عمر فاروق کا یہ قول امام دارمی نے سند کے ساتھ نقل کیا کہ حضرت عمر فاروق نے سوال کیا اپنے شاگرد سے یا مقابل سے، تم جانتے ہو کہ اسلام کو ڈھا دینے والی، پھاڑ دینے والی، منہدم کر دینے والی چیز کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو حضرت عمر نے کہا يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحکم الائمة المذلین. کیا بات کہی صحابہ کرام کی نظر بڑی گہری موافق، اور دو جملوں میں وہ بات کہتے تھے جو ہمارے ہاں لوگ کتاب میں نہیں کہہ پاتے. کہا کہ اسے منہدم، اسلام کو ڈھا دیتا ہے عالم کی لغزش، ٹھوکر. کوئی عالم ٹھوکر کھائے، اب وہ اس ٹھوکر کو کی تبلیغ کرے یا لوگ اس کی ٹھوکر کی پیروی کرنے لگے، یہ اسلام کو ڈھا دینے والی چیز ہے. تفصیل میں نہیں جاتا، بات کو ختم کریں یہیں. وجدال المنافق بالقرآن، اور ایک منافق آدمی کا قرآن کے ذریعے سے جدال کرنا. منافق ہے، دین سے دوری اور مخالفت چاہتا ہے، غلط باتوں کو اختیار کرتا ہے اور اہل حق سے لڑتا ہے قرآن کی دلیل دے کر، جبکہ اس کے حق میں وہ دلیل ہوتی نہیں ہے. آج کتنے منکرین حدیث، مخالفین، اہل بدعت، اہل خرافات، قرآن حدیث کی مخالفت کرنے والے منافقین ہیں جو قرآن حدیث کو، قرآن کا کو ذریعہ بنا کے کوشش کرتے ہیں کہ حق کو رد کریں. تیسری چیز جو اسلام کو منہدم کرنے والی بات ہے
وحکم الائمۃ المضلین جو ہمارے سبق سے جڑا ہوا ہے کہ پہلے والی چیز بھی جڑی ہوئی ہے کہ گمراہ کرنے والے، گمراہ کن اماموں یعنی پیشواؤں، لیڈروں، بڑوں. ہاں اب یہ جب ہم ائمہ بولتے ہیں تو اس کا معنی صرف وہی امام نہیں. آج ہم نے جس کو بڑا پن دے دیا، جس کی بات مانتے ہیں اور جس کے پیچھے چلنے میں اندھے ہو جاتے ہیں، قرآن حدیث کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اصول کچھ بھی کہہ رہے ہیں، سیٹھ صاحب اور بڑے صاحب ناراض نہ ہو، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہم وہی مانیں گے. وہی بات حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کن ائمہ، بزرگوں، لیڈروں کی کا حکم اور فیصلہ، ان کے فیصلے کو آپ نے مان لیا، قرآن و حدیث کے فیصلے کو چھوڑ دیا، یہ اسلام کو ڈھا دینے والی چیز ہے. کس کا فرمان ہے؟ حضرت عمر فاروق کا. ہاں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. یہ کہہ رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں کہ جو حق کے ساتھ ہدایت پاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. میری آج کی خواہش یہ تھی کہ اس باب کی تکمیل کے ساتھ اگلا باب جو اسی سے جڑا ہوا تھا اس کو بھی آج اس درس میں مکمل کر لیا جائے. لیکن اگلے درس میں جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ کے پہلے نازل کیا گیا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف اپنا مقدمہ لے جائیں، فیصلہ لے جائیں. ہاں جبکہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں. یہ آیت اور اس کے بعد کچھ چیزیں تھیں اور اس میں بعض اقتباسات بہت اہم ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہماری بریق الجمان کی اگلی بحث سے پہلے اس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے انشاءاللہ آئندہ درس میں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اختیار کرنے کی وجہ سے، برکت سے رب العالمین ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.